بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ اور جب ہم انسان کو نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا اور اکڑ جاتا ہے، اسی نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے اور ہمارے سامنے اکڑ جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع ہو جاتی۔ یہ دو حالتیں اللہ نے بیان کی۔ اچھا مومن کون ہے؟ صحیح مومن کون ہے؟ جو دونوں حالتوں میں اللہ سے رابطہ صحیح رکھتا ہے۔ اور ٹریک سے اترا ہوا کون ہے؟ کہ جب خرابی ہوتی ہے کہیں اللہ کے پاس، اور جب خدا دیتا ہے تو شیطان کے پاس۔ اس کی دو جگہ ہے جانے کی، جب آرام میں ہو تو شیطان کی محفل، اور جب سختی میں ہو تو اللہ کی محفل۔ مومن سختی میں ہو یا آسانی میں ہو، اس کی محفل اللہ کی محفل ہوتی ہے، اور اس کی زندگی اللہ کے حکم کے سائے میں گزرتی ہے۔ تو ہم دیکھ لیں اپنے معاشرے میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہمارے پاس کچھ ہو تو ہماری کیفیت کیسی ہوتی ہے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو آیا کیفیت فرق ہو جاتی ہے۔ اے رسول کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ قرآن جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، اگر یہ کفار سے کہا جا رہا ہے، تم نے دیکھا اس بات کو، ذرا دیکھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہو اور پھر تم اس کا انکار کر دو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل جائے۔ یعنی اگر یہ تم سمجھو، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کی مخالفت کرو، تمہاری حالت کیا ہوگی؟ کس کی مخالفت کی ہے تم نے؟ تم نے اس کائنات کی سب سے طاقتور ہستی کے سامنے تم اکڑ گئے ہو۔ اور یہاں پہ یہ اگر کس لیے کہا گیا ہے کہ تم تو دوسری طرف کہہ رہے ہو نا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے۔ تم ایک یہ والی سائڈ پر بھی غور کر کے دیکھو کہ اگر یہ اللہ کا ہی ہوا تو تمہاری حالت کیا ہو جائے گی؟ کس کی مخالفت میں تم پکڑے جاؤ گے؟ کس کی مخالفت میں تم اتنی دور تک جا رہے ہو؟ اور آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق کے عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے۔ یعنی انسان اپنے اندر بھی ہماری نشانیاں ان قریب دیکھے گا، اور اپنے سے باہر آسمانوں کی دور اپنی لمبی لمبی ریسرچز میں اور اپنے علم کے دور آفاق میں بھی ہم ان قریب انہیں اپنی ایسی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ یعنی اتنا دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ حق تھا۔ اب یہاں حق سے مراد اللہ برحق ہے یا اللہ کی بات برحق ہے؟ ایک ہی بات، یہ قرآن برحق تھا، خدا کے نبی برحق تھے، اللہ کی ذات برحق تھی۔ اسی دنیا میں خدا فرما رہا ہے، یاد رکھیے گا، اسی دنیا میں ایسی نشانیاں اللہ دکھائے گا کہ دنیا میں ہی لوگ مان لیں گے کہ قرآن اللہ کا دین برحق ہے۔ ابھی انسان کی یہ میں مثال دیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، ذہن قریب کرنے کے لیے، کہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو انبیاء کرتے تھے لوگ مذاق اڑاتے تھے، آج اسی بات پر کوئی مذاق نہیں اڑاتا، ڈر جاتا اگر اس کو کہا جائے۔ مثلا یہی کیمرہ، اللہ کے نبی کہتے تھے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لوگ ان کا مذاق اڑاتے کہتے تھے میں بولا جو میں نے اندھیروں میں کیا فلان۔ لیکن آج اگر کوئی کہے جو تم نے کل حرکت کی ہے نا جہاں تم گئے ہوئے تھے فلان، وہ ریکارڈ ہو گیا، آج کوئی نہیں ہنسے گا، بلکہ آج اپنے اس کام کی نوعیت کے مطابق چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے گا کہ جو جیسا کام کیا ہوگا اتنا پھر انسان ڈر بھی جائے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے کہ ہمارے نبیوں کی باتیں جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے
ان کو دنیا میں پتہ چل جائے گا ایسا ہو سکتا ہے جو ہمارے نبیوں نے کہا. اور ابھی انسان بہت پیچھے ہے، ابھی تو بچپنا ہے انسان کا. یہ جو انسان کی ترقی ہے یہ اللہ کی طرف اس کو لے کے جا رہی ہے. اگرچہ انسان کہے کہ ترقی کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہو رہے ہیں، لیکن یہ کائنات چونکہ اس کی بنائی ہوئی ہے، بالآخر یہ کائنات بھی اسے اللہ کے دروازے پر جا کر پہنچا کے چھوڑے. ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یقیناً وہی حق ہے. کیا آپ کے پروردگار کا یہ وصف کافی نہیں کہ وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے؟ ہر چیز پر اللہ گواہ ہے، اور وہ گواہ جو ہر چیز پر گواہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ اسی دنیا میں ان کو اتنا کچھ خدا دکھائے گا کہ یہ کہہ اٹھیں گے کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا تھا وہ حق تھا. آگاہ رہو، بے شک یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے بارے میں شک میں پڑے ہیں. آگاہ رہو، یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. جس سے ملاقات کا ان کو شک ہے وہ ذات ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. ہم ان کو بتا کر رہیں گے اور انہیں بدترین عذاب چکھا کر رہیں گے. صدق اللہ العلی